اللہ الرحمن الرحیم ہدایت ثانی کا سبق نمبر 41 سے فصل فی الامر بالیت۔ تفویض نکاح کا مسئلہ چل رہا تھا نا، 3 فصل مصنف سے نے قائم کی ہے، پہلی فصل ہو گئی، اب دوسری فصل ہے، اس کے مسائل ذکر کر رہے، کہہ رہے فصل فی الامر بالیت۔ امر بالیت کا کیا میں نبیوں کو سپرد کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں معاملہ ہے، طلاق دینا چاہتی ہے یا رہنا چاہتی ہے۔ کہہ رہے وَإِنْ قَالَ لَبِيُ سے اگر کہا امر کی بیدی کی معاملہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی ثلاثاً اور 60 کی نیت بھی کر دی، فقال اس نے کہا چلو قد اخترت نفسی بواحدہ، میں نے ایک سے خود کو اختیار کیا، تو پھر یہ ثلاثاً 3 طلاقی ہوگی، لأن الاختیار یصلح جوابا للامر بالیت۔ یہ جو اختیاری کا لفظ اختر تو کہہ رہی ہے نا، یہ اختیار جو ہے اس امر بالیت کا جواب بن رہے نا، اس کی صلاحیت رکھ رہے، لیکن تملیکاً یہ کیا کر رہے، امر بالیت جو ہے ایک تملیک ہے جو خاوند کر رہے، تخیر کی طرح، والواحدۃ صفۃ الاختیار، اس نے جب کہا کہ اخترت نفسی بواحدہ، تو واحدہ جو اختیار کی صفت بسوار کرنا، قالت بھی اس نے یہ کہا اخترت نفسی بمرۃ واحدہ، یہاں پر مرہ مراد مرہ، کہ میں نے خود کو ایک مرتبہ میں اختیار کیا، ایک مرتبہ میں اختیار کیا مانا کہ ایک مرتبہ کیا، یہ معنی نہیں کہ ایک طلاق سے اختیار کیا، اور بذالک یقع الثلاث سے 3 طلاقی واقع ہوتی، کیونکہ اختیار مصدر اس میں 3 والا معنی بھی موجود ہے۔ ولو قالت اگر اس نے یہ کہا کہ قد طلقت نفسی بواحدہ، ظاہراً کہا صراحتاً طلقت کا لفظ لا، یا کہا کہ اخترت نفسی بھی تطلیقت، پھر 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے، اور یہ واحدہ بائنہ، پھر وہ ایک بائن طلاق ہوگی، لأن الواحدۃ نعت لمصدر موصوف، یہاں پر واحدہ مصدر موصوف کے لیے صفات ہے، وہ ہوا فی الاولی الاختیار، اخترت نفسی بواحدہ میں اختیار تھا یہ لفظ، اور فی الثانیۃ تطلیق، یا پر دوسری صورت میں جو ہے نا تطلیق کا لفظ محذوف ہے، الا ان تکون بائنہ، بائن تو اس لیے ہوگی لأن تفویض فی البائن ضرورت ملکہا امرہا، کہ تفویض میں یہ جو تفویض کرنا ہے بلا طلاق بائن میں، اس لیے کہ اس کو اس امر کا مالک بنانا ضرورت ملکہا امرہا، وہ کلام خرج جوابا لہو، اور بھی کا کلام جواب کی صورت میں نکل چکے، فتسیر صفت المذکورۃ فی التفویض مذکورۃ فی الایقاع، تو جو صفت تفویض میں ذکر ہے نا وہی صفت ایقاع کی صورت میں بھی موجود ہے، اس لیے وہ پر ایسا ہوگا۔ آگے کہہ رہے وَإِنَّمَا تَسِيحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِكَ امْرِ کی بیدی کہ امر کی بیدی کا جب کہہ دینا تو اس میں 3 کی نیت صحیح ہوتی ہے طلاق کی، کیوں؟ اس لیے کہ لأنه يحتمل العموم والخصوص، میں عموم خصوص کا احتمال موجود ہے، ونیت الثلاث نیت التعمیم، جو 3 کی نیت کرتی کیا ہے، تعمیم ہے، عموم ہے، بخلاف قول اگر صرف یہ کہتے کہ اختاری، صرف کہہ دے بس، لأن لا يحتمل العموم، اس میں عموم کا احتمال نہیں، وقد حققناه من قبل، اس کی تحقیق ہم نے پہلے کی ہے۔ آگے کرے ولو قال لها، اگر بیوی سے کہتے امر کی بیدک اليوم وبعد غد، یہ معاملہ کے ہاتھ میں آج اور کل کے بعد، لم يدخل فيه اللیل، تو اس میں رات داخل نہیں ہے، آج والی رات، کیونکہ کہ آج تو آج وبعد دن کل کے بعد، تو کل کے بعد والا شروع جو کیا ہے ٹائم ہے، وہ مراد بیچ والی جو رات ہے وہ نکل گئی۔ وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا، اگر وہ اس دن کیا کرے معاملہ لٹا دے، مانا انکار کرے، بطل امر ذلك اليوم، اس دن کا معاملہ گیا ہاتھ سے، وَكَانَ بِيَدِ امر بعد دن، ہاں کل جو اس کو اختیار ہوگا، لأنه صرح بذکر وقتین، کہ اس خاوند نے 2 وقت کا ذکر صراحتاً کیا ہے، بینہم وقت من جنس، ہم بیچ میں ایسا وقت جو اسی جنس ہے، لم يتناولہ الامر، اس پہ امر شامل نہیں تھا، اذا ذکر اليوم بعبارت الفرد، کیونکہ جب آدمی اليوم کا لفظ کہہ دے بس اس کے ساتھ کچھ اور نہ ہو، مطلقاً ایسا کہا ہو، اور فلان کے ساتھ بھی ہو، لا يتناول اللیل، رات کو شامل نہیں ہوگا، فکان امرین، تو گویا یہ 2 امر ہو گئے، ایک نہیں ہے، تو جب ایک کو رد کرے دوسرا رد نہیں ہوگا، فبرد احدہما لا يرتد الاخر، اگر ایک کبھی بھی انکار کر دے تو دوسرا رد نہیں ہوگا۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے فرماتے ہما امر واحد، کل جو کہا یا آج کہا، دونوں ایک کے وقت بمثلۃ قول، تیسے گویا یہ کہ دے انت طالق اليوم بعد غد کی طرح ہے، قلنا کہتے نہیں، الطلاق لا يحتمل التقیید، طلاق تو پڑ جاتی وہ آج اور کل کو نہیں دیکھتی، اس میں تقیید کی بات نہیں ہوتی، احتمال نہیں ہوتا، والامر بالیت یحتملہ،
امر بالید میں وقت کا احتمال ہے، فیوقت الامر بالاول ویجعل الثانی امرا مبتدا، پہلا والا تو وقت سے موقت کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے ابتدائی امر سمجھا جائے گا۔ وہ ایک اس نے دوبارہ اس کو کہا کہ الامر بیدی کی، ولو قال اگر خاوند بیوی سے یوں کہہ دے کہ انت امرو کی بیدی کی الیوم و غدن، بعد غدن نہ کہہ دے بلکہ و غدن کہہ دے، یدخل اللیل فی ذلک، پھر آج والی رات بیچ میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر ایسے کلمات نہیں کہا کہ اس میں کیا کرے بیچ والا ٹائم نکال دے۔ وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا، اگر وہ آج کے دن کا امر کیا کرے رد کرے مسترد کرے، لَا يَبْقَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا فِي الْغَدِ، کل کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، خود کو اختیار نہیں کر سکے گی، کیونکہ لأن هذا أمر واحد، یہ ایک ہی امر ہے، لأن لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما، کہ ان دو مذکورہ وقتوں کے بیچ تو کوئی ایسا وقت خائل نہیں ہوا، متخلل نہیں ہوا، بیچ میں نہیں آیا جو جنس سے تو ہو لیکن کلام شامل اس کو نہ ہو۔ لم يتناولہ الکلام، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کلام شامل ہو، کلام شامل نہ ہو بلکہ کلام اس کو شامل ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتے ہے کہ کہتا تو یہ ہے کہ دن، بعض اوقات رات آ جاتی ہے، وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لین کہتے، کبھی کبھی تو رات آ جاتی ہے اور مجلس مشورہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ پس فرق میں قال ایسے ہوئے اس نے یہ کہا ہو امرو کی بیادی کی فی یومین، کیونکہ اس نے کہا الیوم و غدن، کل والا بھی دن ہے تو فی یومین کہا، اور جب کوئی آدمی کہتی کہ 2 دنوں میں یہ کام کرو تو 2 دنوں میں رات بھی بیچ میں آتی ہے۔ ونبی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام سے کہتے ہیں انا اذا ردت الامر فی اليوم، اگر آج یہ کیا کر دے رد کرے اس امر کو، لہان تختار نفس غدن، کل کو خود کو اختیار کر سکتی کہ ایک طلاق دی وغیرہ، لأنها لا تملك رد الامر كما لا تملك رد الايقاع، جس وہ طلاق منجز واقع کرنے کو مالک نہیں ہے، اس کو رد نہیں کر سکتی نا، اسی طرح سے امر بھی رد نہیں کر سکتی۔ وجہ الظاہر، ظاہری روایت کی وجہ ہے کہ رد کر سکتی، ان اذا اختارت نفس اليوم، اگر آج خود کو اختیار کے لیب کل اختیار فی الغد، پھر کل کا اختیار تو نہیں رہے گا کیونکہ وہ تو متعلقہ ہو گئی۔ اقضی اذا اختارت زوجہا، اس طرح اگر رکیہ کرے آج شوہر کو اختیار کر یا رد الامر، تو معاملہ کیا ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، لأن المخیر بین الشیئین لا یملک الا اختیار احدہما، کہ جب کسی شخص کو 2 چیزوں میں کسی ایک کا اختیار دیا جائے تو ایک کو اختیار کرے گا، دونوں کو تو نہیں لے گا، یہ لو یا وہ لو، تو دونوں تو نہیں لے گا نا، یا یہ لے گا یا وہ لے گا، اس طرح کہا آج اور کل، یا تو آج کو اختیار کرے یا کل کو۔ ونبی صبر رحمۃ اللہ علیہ انہ اذا قال، اگر وہ یہ کہہ دے کہ امرو کی بیدی کی الیوم و امرو کی بیدی کی غدن، مستقلا جملے کہہ رہے ہیں کہ انہم امران، پھر 2 امر ہوں گے، لما انہ ذکر لکل وقت خبرا علیحدہ، ہر وقت اس نے الگ خبر ذکر کر دی، بخلاف ما تقدم، پہلے میں تو امر واحد تھا، بیچ میں الگ الگ جملے نہیں لائے تھے۔ فإن قال، اگر بھی اسی کہہ دیا امرو کی بیدی کی یوم یقدم فلان یا یقدم فلان، جس دن فلاد میں آئے گا نا تو اس دن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تم تو کہہ رہے ہو میرے باپ تمہارے ساتھ یہ کرے گا وہ کرے گا، چلو جس دن تمہارا باپ آ جائے نا تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، خود کو پھر طلاق بھی تو لگ جائے گا پتہ۔ ہوا یہی کہ فقدم فلان، اس کا بجانا ہے، ولم تعلم بقدم، لیکن اس لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ آیا ہے، حتی جن اللیل، کی رات آ گئی، فلا خیار له، اس کو اختیار نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم گزر گیا، لأن الامر بالید مما یمتد، امر بالید کا معاملہ لمبا بھی ہو سکتے دراز، یحمل اليوم والمقرون بعلی بیاض النہار، یہاں پر یوم سے مراد دن کی سفیدی ہیں، وقد حققنا من قبل، پہلے بھی گزر چکا تھا، فیتوقت بھی، لہٰذا دن کی سفیدی سے وقت خاص ہوگا، ثم ينقضي بانقضاء وقته، پھر یہ اختیار گزر جائے گا جب یہ وقت گزر جائے گا۔ وإذا جعل امرها بيدها وخيرها، اگر اس نے معاملہ سونپ دیا تھا اور اختیار بھی دیا تھا یا اختیار دیا تھا، فمكثت يوما، ایک دن گزر گیا، ولم تقم، وہ کڑی نہیں ہوئی، نے اس معاملے کو چھوڑا نہیں، فالامر في يدها ما لم تأخذ بعمل آخر، جب تک کسی عمل آخر میں شروع نہ کرے، کسی اور کام میں نہ لگ جائے نا، تو مستقلاً بیٹھنے سے یا دراز طویل مجلس اختیار کرنے سے اختیار امر بالید ختم نہیں ہوتا، لأن هذا تملیک التطلیق منها، یہ تو بیوی کو طلاق دینے کے آپ ملکیت دے رہے ہیں، لأن المالک میں تصرف برأی نفسه، نا مالک تو اس کو کہتے ہیں جو اپنی رائے سے کسی چیز میں تصرف کرے، وہی بهذه صفت، وہ بھی اسی طرح مالکہ بن گئی ہے کہ خود اپنی رائے سے خود کو کیا کر سکتی ہے، طلاق دے سکتی ہے،
والتملیک یقتصر علی المجلس، اور تملیک تو مجلس کی حد تک ہوتی ہے، وقت بینا من قبل پہلے تک بیان کیا تھا، تو اس لیے یہاں پر بھی اس کو یہ اختیار حاصل رہے گا جب تک مجلس ختم نہ ہو۔ آگے کہہ رہے ثم اذا كانت تسمع، اگر وہ سن رہی ہو، یعتبر مجلسها، جس مجلس میں وہ سن رہی اسی کے اعتبار ہے، یعتبر مجلسها ذلك، وإن كانت لا تسمع مجلس علمها، تو پھر اگر وہ سن نہیں رہی ہو، یا تو دور ہو وہاں سے، یا کیا ہو بہری ہو، تو پھر اسی صورت میں کیا کرے گی؟ جو مجلس علم ہے، جب اس کو پتہ چل جائے نا، اور وہ خود بھی اختیار نہ کرے کہ اس کا بائی جان مثال آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اختیار ختم ہو جائے گا جب علم ہو جائے گا۔ اگر علم نہ ہو چکا ہونا تو مجلس علم تک یہ اختیار اس کو ہے۔ اور بلوغ الخبر الیہا، یا خبر اس کو پہنچ جائے تو اس کی اختیار، لأن هذا تملیک فیہ معنی التعلیق، اسی تملیک ہے نا کہ اس میں تعلیق معلق کرنے والا معنی موجود ہے۔ فتوقف على مراحل مجلس، مجلس کے بعد تک یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ دراز ہو جائے گا۔ ولا يعتبر مجلس، شوہر کی مجلس کے اعتبار نہیں ہے، لأن تعلیق لازم فیہا، کہ اس کے حق میں تو اسی بھی تعلیق لازم ہو چکی ہے، بخلاف البیع، بیع ایسی نہیں ہے، لأنه تملیک محض، وہ تو خالص تملیک ہے، ولا یشبہ التعلیق، اس میں تعلیق والا معنی شامل مختلط نہیں ہوتا۔ فإذا اعتبر مجلس حجبی کی مجلس کے اعتبار ہے نا، فالمجلس تارة يتبدل بتحول، مجلس تو کبھی بدلتی کہ وہاں سے آدمی چلا جائے، ومرة بلاحظ فی عمل آخر، بعض اوقات بدل جاتی کسی اور کام میں لگ جانے سے، علامہ بینا فی الخیر، پہلے خیال میں بیان کیا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں گے، اگر کسی اور عمل میں لگ گئی تو ہم کہیں گے مجلس ختم، یا وہاں سے جائے۔ ويخرج الامر من هذه بمجرد القيام، اگر مجلس سے گئی، کھڑی ہوئی گئی، تو اس سے بھی معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے، لأنه دلیل الاعراض، اس طرح کھڑا ہونا جان اعراض کی دلیل ہے۔ اس القیام یفرق الرائے، کہ کھڑا ہونا جو ہے نا کبھی کبھی رائے کو کیا کر دیتا ہے؟ متفرق کر دیتا ہے۔ پہلے جب انسان بیٹھا ہوا ہونا، رائے اس کی جمع ہوتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں۔ ہاں بخلاف ما اذا مکثت یوما لم تقم ولم تأخذ بعمل آخر، اگر وہ اس جگہ پر رہی کڑی نہیں ہوئی، کچھ نہیں کر رہی، کچھ اور نہیں کر رہی، اس سے مجلس ختم نہیں ہوگی۔ لأن المجلس قد يكون مجلس کبھی طویل ہو سکتی ہے، وقد یکثر کبھی کم ہو سکتی ہے، فیبقى الى ان یوجد ما یقطع، جب تک قاطع چیز نہ پائی جائے نا جو مجلس کو قطع کرے، اس وقت تک یہ مجلس باقی رہے گی، یا کوئی ایسی چیز ہو یدل علی الاعراض، جو اعراض پر دلالت کرے۔ وقول یا پر آپ کو کہہ رہے کہ متن وغیرہ میں جو کہا نا کہ مکثت یوما، لیس للتقدیر بھی، یہ مقدر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بس ایک دن ہو، جتنی بھی مدت اگر وہ وہاں پر رہے مجلس ختم نہیں ہوگی۔ وقول پھر یہ جو کہا نا کہ ما لم تأخذ بعمل آخر، کسی اور کام میں نہ لگ جائے، یراد بعمل یعرف انه قطع، اس سے وہ کام مراد ہے جس سے پتہ چل جائے کہ پہلا والا جو کیا تھا کام تھا وہ ختم ہوا، اس کی توجہ ختم ہوئی، اب کسی اور کام میں لگ گئی۔ لمکانت فیہ، جس میں وہ لگی تھی اس کو قطع کرے۔ لا مطلق العمل، مطلق عمل ہے، اسے تو بیٹھے بیٹھے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ولو كانت قائمة، اگر خاوند نے کہا کہ امر کی بیدی کی کڑی ہوئی تھی، فجلست، اس بات کہنے سے بیٹھ گئی، فولا اختیارها، اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا، لأنه دلیل الاقبال ہے، کہ کسی کام کے لیے بیٹھ کر سوچنا، یہ تو اس کام کی طرف اور توجہ دینا ہے، نہ کہ اعراض کرنا ہے۔ فإن القعود اجمع للرأي، بیٹھ جانا تو اور جو ہے رائے کو پختہ بنا دیتا ہے۔ وقت اذا كانت قائمة، اس طرح بیٹھی ہوئی تو پتہ تکیہ لگا دیا، او متکئة، یا تکیہ لگائی ہوئی تھی، فقعدت، بیٹھ گئی، لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة، یہ تو ایک جلسے سے دوسری کی طرف جا رہے، فلا يكون اعراضا، اعراض نہیں ہوگا، كما اذا كانت محتبیة، جس کو کیا ہوئی تھی، زانو کڑی کی گئی تھی، اس نے ٹانگی کڑی کی تھی، اسی طرح بیٹھی تھی، فتربعت، آلتی پالتی لگا دی، تو اس سے مجلس ختم نہیں ہوگی۔ قال عنہ، مسند سے کہتی، وحد روایت الجامع الصغیر، یہ جامع صغیر کی روایت ہے۔ وذکر فی غیر، ایک اور روایت میں ہے کہ انہا اذا كانت قاعدة، اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی، پتہ کا تکیہ لگے، لا خیار نہیں رہے گا، کیونکہ تکیہ جب آدمی لگا دیتے تو مانو اس کام سے تکاوٹ کو دکھانا چاہتا ہے۔ لأن الاتکاء اظہار التہاون بالامر، تکیہ لگانا کسی کام کو سبک جاننا ہوتا ہے کہ یہ کام اتنی توجہ اور اتنی پرواہ کا کیا ہے، قابل نہیں، فکان اعراض، اعراض کی دلیل ہے۔
ولو الحلا صح مگر صحیح بات وہی ہے کہ بیٹھنے سے کھڑے ہونے سے بیٹھنے سے مجلس نہیں بدلتی. ولو قانت قاعدتاً اگر بیٹھی ہوئی تھی پس وجعت بالکل لیٹ گئی کروٹ لگا گئی. ففیہ روایتان عن ابی یوسف اس میں دو روایتیں کہ مجلس ختم ہوتی کہتے ہیں کہ نہیں. ولو قالت اگر وہ کہنے لگے کہ تم نے تو مجھے کہنا کہ الامر کی بیادی کہ چلو اب جاؤ ادعو ابی میرا ابا جان کو بلاؤ یا کہا کہ ادعو ابی میں اپنے ابا جان کو بلاتی ہوں. وہ اس کے لیے کڑی ہو گئی دروازے سے بھی نکل گئی. ابا آؤ اس نے میرے کو یہ کہا ہے تو کیسے مجلس ختم ہوگی؟ نہیں. استشیر میں مشورہ کرنا چاہتی یا وشہودن میں گواہوں کو بلاتی ہوں اشہدہم ان کو گواہ بناتی ہوں. پہیا الخیار اس کے خیار ختم نہیں ہوگا کیونکہ لأن الاستشارہ تھا مشورہ لینا لتحر ثواب درست جانب اختیار کرنے کے لیے سوچنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس پر تحری فکر کرے. والشہادہ گواہ بنانا اس لیے ہوتے ہیں کہ لتحرز یعنی الانکار کل میرا شوہر انکار نہ کرے کہ میں نے یہ کہا تھا یا نہیں. فلیکن دلیل الاعراض اس طرح جانا اس طرح کے کام کرنے سے مجلس ختم نہیں ہوتی دلیل اعراض نہیں ہے. وإن كانت تسير على دابة اگر وہ جا رہی تھی کس پر گھوڑی سواری پر اگر وہ جا رہی تھی کس پر سواری پر وہ پی محمل یا کجاوی وغیرہ پر فوقفت سواری کڑی ہوئی فہی علی خیارها تو اس طرح سواری کڑی ہونے سے اختیار ختم نہیں ہوتا. وإن سارت اگر وہ چلنے لگی بار بار بطل خیارها خیار ختم ہو جائے گا. لأن سیر الدابة وقوفها مضاف إلیها کہ اس کا چلنا اور کڑا ہو جانا اس کی طرف منسوب بھی کی طرف. والسفینة بمنزلة البیت کشتی کمرے کی طرح ہے گھر کی طرح. لأن سیرا غیر مضاف إلی راکبها اس کا چلنا رک جانا سوار کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ کشتی خود چلتی اور رکتی ہیں کہ ہوا تیز ہو تو چلتی ہے نہیں تو نہیں. الا تر کیا دیکھنے رأنه لا يقدر علی ایقافها کہ اس کو روک نہیں سکتا کس کو کشتی کو. وراکب الدابة يقدر اور سواری پر جو سوار وہ تو سواری کو روک سکتا ہے نا کھینچ کے سواری رک جاتی ہیں.